دوستو 16 جولائی 1945 کو ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے رابرٹ اوپن ہیمر نے یہ تاریخی الفاظ دہرائے تھے کہ میں اب موت بن گیا ہوں، دنیا کو تباہ کرنے والا ہوں۔ اوپن ہیمر کے کارنامے کی بدولت ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس کا اسے خود اندازہ نہیں تھا، اور نہ ہی اوپن ہیمر جانتا تھا کہ اس کا بنایا ہوا ہتھیار اسے تباہی کے دہانے پر پہنچائے گا۔ ایسا کیوں ہوا کہ ورلڈ وار 2 جتوانے والے کو خود امریکہ نے ہی دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا؟ دوستو، تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو اوپن ہیمر کے بہت سے کارنامے ہیں، لیکن اوپن ہیمر کو ہمیشہ فادر آف اٹامک بم کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اوپن ہیمر 23 سال کی عمر میں کیمسٹ بننے کے ساتھ ساتھ تھیوریٹیکل فزکس میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر چکے تھے۔ جرمنی سے واپس امریکہ آئے اور اپنی ریسرچز میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف جرمنی میں یہی دور ہٹلر کا چل رہا تھا، اور ہٹلر نے چند سائنسدانوں کو دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار بنانے کے لیے اکٹھا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہٹلر پوری دنیا پر راج کرنا چاہتا تھا۔ لیکن دوستو، یہاں پر البرٹ آئنسٹائن کو ہٹلر کے اس منصوبے کا اندازہ ہو گیا تھا، اور اس نے فوراً امریکہ کے صدر روز ویلٹ کو لیٹر بھیجا کہ ہمیں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ روز ویلٹ نے فوراً امریکن ملٹری کو اٹامک بم پر ریسرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس پروجیکٹ کو مین ہیٹن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی سربراہی اوپن ہیمر کے سپرد کی گئی۔ اس پروجیکٹ کے لیے نیو میکسیکو میں ایک پورا شہر بنایا گیا جسے لاس الماس کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس پروجیکٹ پر امریکن گورنمنٹ نے حد سے زیادہ پیسہ خرچ کیا۔ 1945 میں اس پروجیکٹ پر $2 ارب خرچ کیے گئے تھے۔ اس پروجیکٹ پر 1,23,000 ورکر کام کرتے تھے، ان میں ٹیکنیشین، سائنٹسٹ اور ریسرچرز شامل تھے۔ ان سب کو کہا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں باہر کے کسی فرد تو کیا اپنی فیملی کو بھی نہ بتایا جائے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروجیکٹ میں کوئی بھی کسی دوسرے شخص کو اس کے ریئل نام سے نہیں جانتا تھا، سب کو ایک جیلی نام دیا گیا تھا۔ اس شہر میں پیدا ہونے والے بچے کے برتھ سرٹیفکیٹ میں شہر کا نام تک نہیں لکھا ہوتا تھا، شہر کی جگہ صرف PO باکس 1663 لکھا ہوتا تھا۔ اتنی بڑی سیکیورٹی کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ اٹامک بم سے منسلک کسی بھی چیز کی باہر کے بندے کو بھنک تک نہ پڑے۔ اوپن ہیمر پروجیکٹ مین ہیٹن پر کام کرنے سے پہلے ہی نیوکلیئر فیژن پر ریسرچ کر چکے تھے۔ نیوکلیئر فیژن ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ایٹم کو سپلٹ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک انسٹیبل ری ایکشن نمودار ہوتا ہے۔ سائنسدان کافی ریسرچز کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر یورینیم 238 کو ایک خاص پروسیس سے گزارا جائے تو یہ یورینیم بہت زیادہ مقدار میں انرجی پیدا کرتا ہے، لیکن یہ سارا پروسیس چند مائکرو سیکنڈز کے اندر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں ایک زوردار دھماکہ ملتا ہے۔ دوستو، کیونکہ اس دور میں ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، اس لیے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کی امریکہ کو بہت زیادہ جلدی تھی، کیونکہ امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں جرمنی ان سے پہلے ہی نہ یہ بم تیار کر لے۔ آخرکار 16 جولائی 1945 کو یہ بم تیار ہو چکا تھا۔ اس بم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جب اسے ڈیٹونیٹ کیا گیا تو پوری دنیا میں خوف کی فضا پھیل گئی، حتیٰ کہ اوپن ہیمر جو اس کا بنانے والا تھا وہ بھی اس سے خوف زدہ ہو گیا۔ اگلے مہینے امریکہ جاپان کے 2 بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر اس ایٹم بم کو استعمال کر دیا۔ اس کے نتیجے میں 2.5 لاکھ لوگ اس دنیا سے چل بسے۔ ٹھیک 6 دن بعد جاپان نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور امریکہ اوپن ہیمر کے اس کارنامے کی بدولت دوسری جنگ جیت گیا۔ لیکن اوپن ہیمر اپنے اس کارنامے کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین تھا، کیونکہ اس کے کارنامے کی وجہ سے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ دوستو، یہاں پر اوپن ہیمر کو بڑے اعزاز سے نوازنے کے بجائے امریکہ کی بڑی ایجنسیوں نے اوپن ہیمر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ دوستو، 1949 میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین نے ایٹم بم دھماکے کر کے پوری دنیا کو ایٹمی طاقت ہونے کا پیغام دیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس ٹیکنالوجی کو لیک کس نے کیا؟ امریکہ کے ذہن میں ایک ہی شخص آتا تھا، اور وہ تھا اوپن ہیمر۔ اس کی ایک بڑی وجہ اوپن ہیمر کی گرل فرینڈ کا کمیونسٹ پارٹی کا ممبر ہونا تھا۔ لیکن دوستو، یہ حقیقت ہے کہ اوپن ہیمر کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بالآخر امریکن صدر نے اوپن ہیمر پر سوویت یونین کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا۔ لیکن دوستو، کسی کے پاس اس چیز کا ثبوت بھی نہیں تھا۔ اوپن ہیمر جو ایک نازک منصوبے کا سربراہ تھا،
اسے تھوڑے سے وقت میں ذلیل کر کے اس سے سارے رائٹس چھین لیے گئے۔ اگلے چند سال اوپن ہیمر خاموشی سے زندگی گزارتے رہے، پھر اوپن ہیمر کے اندر کینسر کی تشخیص ہوئی اور 1966 میں اوپن ہیمر اس دنیا سے چل بسے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔